رملہ نیند میں تھی جب اپنے چہرے پہ حسن کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولیں تو حسن اس کے چہرے کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ شرم کے مارے اس نے آنکھیں بند کی۔ حسن پلیز بس کر دو، وہ جھینپ کے بولی تھی۔ حسن کی سرگوشی اس کے کان میں گونجی۔ تم بہت اچھی ہو رملہ، بے حد خوبصورت، بے حد حسین، اتنی حسین کہ میں بتا بھی نہیں سکتا۔ گزری ہوئی رات نے جیسے رملہ کو بہت اونچے مقام پہ بٹھا دیا تھا۔ حسن نے بڑی محبت سے اسے اپنی محبت سے متعارف کروایا تھا۔ رملہ اٹھنے لگی تو حسن نے اسے بازو سے کھینچ کے خود پہ گرایا۔ کہنے لگا پتہ نہیں یہ صبح اتنی جلدی کیوں ہو گئی، میرا تو جی چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے پاس سے اٹھنے بھی نہ دوں۔ رملہ کے چہرے پہ محبت کے رنگ تھے، شرم کے رنگ تھے۔ ناشتہ رملہ نے ہی بنایا تھا۔ اس کے بعد حسن اپنے کام کے لیے جا چکا تھا۔ رات کو رملہ نے میک اپ بھی کیا، ایک اچھا سا لباس پہنا، کھانا بھی حسن کی پسند کا بنایا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ رملہ کو لگتا تھا کہ ابھی تک کے کیے جانے والے صبر کا سارا صلہ اسے مل چکا ہے حسن کی صورت میں۔ جب بھی وہ اپنے کام سے واپس آتا تو رملہ کو اپنے ساتھ لگا لیتا، اس کے ساتھ مل کے کوکنگ بھی کرواتا۔ ڈھیروں باتیں تھیں جو دونوں ایک دوسرے سے کرتے تھے، مگر جیسے ہی رات ہوتی رملہ حسن کی شدتوں کے آگے بے بس ہونے لگتی، کیونکہ جب وہ جذبات میں اس کے قریب آتا تھا تو رملہ کے لاکھ منع کرنے پہ بھی خود کو روک نہیں پاتا تھا، اور رملہ اس کی شدتوں سے کچھ گھبرانے لگی تھی۔ البتہ صبح میں رملہ کا موڈ خراب دیکھ کے وہ رملہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا تھا۔ اچھا بس معاف کر دو، آخری بار مجھے معاف کر دو، حسن مجھ سے بات مت کرو، پتہ نہیں تمہیں رات کو ہوتا کیا ہے، کون سا جنون سوار ہو جاتا ہے۔ حسن اس کے نروٹھے لہجے کو سن کے، اس کے ماتھے کے بل دیکھ کے، اس کا ہاتھ پکڑ کے چومنے لگتا۔ کیا کروں میں، تمہیں اندازہ نہیں ہے، جب میں تمہارے قریب آتا ہوں تو میرا کیا دل چاہتا ہے، اس وقت میرے اختیار میں نہیں ہوتا۔ میں تم سے نارمل محبت شاید کر ہی نہیں سکتا، تمہارے قریب آتے ہی میری شدتوں پہ میرا اختیار کھو جاتا ہے۔ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو رملہ۔ پھر اپنے کان پکڑنے لگتا۔ رملہ چاہ کے بھی اس سے ناراض نہیں ہو سکتی تھی۔ 2 دن حسن اس کے قریب نہیں آتا تھا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، لیکن تیسرے دن اسے اپنے اندر دوبارہ سے سمیٹنے لگتا۔ زندگی حسین ترین سی لگنے لگی تھی۔ کئی بار رملہ کی والدہ نے بھی اس سے کہا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہیں، اس کے پاس آنا چاہتی ہیں، اور وہ کیوں ایک ایسے شخص کی خاطر اپنی زندگی برباد کر رہی ہے جس کی یادداشت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن اس وقت رملہ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس حسن کا ساتھ پا کے وہ بے حد خوش تھی۔ دونوں مل کے گھومنے کے لیے جاتے تھے، آئس کریم کھاتے تھے۔ اکثر رملہ کے کپ سے حسن آئس کریم کھاتا، اور جب وہ اسے غصے سے دیکھتی تو اپنی آنکھ ونک کر کے اسے دکھا دیتا، ہنسنے لگتا، پھر اپنا بازو پھیلا کے اسے اپنے قریب کر لیتا۔ تم جانتے ہو مجھے جھوٹا کھانے کی عادت نہیں ہے۔ حسن کہنے لگا تو عادت ڈال لو، کیونکہ میں تو بدلنے والا نہیں ہوں۔ کبھی کبھی رملہ کو اپنی قسمت پہ رشک آنے لگتا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں اچانک سے کوئی اس کی زندگی میں آئے گا اور اس کی ہر محرومی کو دور کر دے گا، اسے اتنا چاہے گا۔ کبھی کبھی جب اسے حسن پہ شدت سے پیار آتا تو سوئے ہوئے حسن کو دیکھ کے اس کے رخسار پہ اپنے لب رکھ دیتی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر حسن کے ہوش و حواس میں ایسا کرے گی تو اسے مہنگا پڑ جائے گا، کیونکہ حسن کی محبت میں بہت شدت تھی جو رملہ کو دیکھ کے بے اختیار ہو جاتی تھی۔ ابھی 2 مہینے نہیں گزرے تھے کہ رملہ کا سر بھاری ہونے لگا۔ اپنی کیفیت کو وہ سمجھ چکی تھی، اس لیے گھر پہ ہی اس نے اپنی پریگننسی کو کنفرم کیا۔ وہ یہ خوشخبری حسن کو سنانا چاہتی تھی، لیکن اس رات جب حسن آیا تو بے حد پریشان تھا، الجھا سا تھا۔ گھر آ کے صوفے پہ بیٹھ گیا، اپنا سر پکڑنے لگا۔ رملہ کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ بڑی عجیب نظروں سے وہ رملہ کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا پتہ نہیں، سر میں درد ہے، ایسا لگ رہا ہے کچھ پرچھائیاں سی ہیں، کوئی لڑ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرے کانوں میں آوازیں گونج رہی ہیں۔ رملہ کہنے لگی میں تمہارے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔
زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسن کہنے لگا نہیں مجھے چائے نہیں پینی، میں سونا چاہتا ہوں۔ رملہ کھانا بنا چکی تھی، اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن حسن نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے کمرے میں لے گیا۔ حسن مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے ابھی نہیں سونا، تم سو جاؤ۔ رملہ کی بات سن کے حسن نے کلائی پکڑ کر اسے بیڈ پہ لٹایا۔ جی نہیں، تم جانتی ہو نا مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی، بس مجھے سلا دو پھر تم چلی جانا۔ یہ کہہ کے وہ اس کے برابر میں لیٹ چکا تھا، اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ باتیں کرتے کرتے، رملہ کا سر سہلاتے سہلاتے وہ سو چکا تھا، اور حسن کی گہری نیند کا انتظار کرتے کرتے رملہ کی بھی آنکھ لگ چکی تھی۔ حسن تم ایسا نہیں کر سکتے، میں نے کہا ہے نا تم سے، خبردار جو تم نے زارا کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ پھر سے وہی آوازیں حسن کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ میں نقصان نہ پہنچاؤں؟ میں جان لے لوں گا اس لڑکی کی۔ تم نے اور اس نے مل کے میری زندگی برباد کی ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ آج رات کے بعد تم زارا کی شکل تک نہیں دیکھو گے، کیونکہ آج رات کے بعد وہ مکمل طور پہ میری ہو جائے گی۔ نہیں نہیں حسن، تم یہ نہیں کرو گے۔ فیضان پلیز مجھے بچاؤ، کہاں ہو تم؟ زارا تم اس کے کمرے سے باہر نکلو۔ حسن میرا ہاتھ چھوڑو خدا کے لیے، فیضان مجھے بچاؤ اس سے، یہاں کوئی میری پکار سننے والا نہیں ہے۔ میں مر جاؤں گی لیکن اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزاروں گی، میں اپنی جان لے لوں گی۔ حسن چھوڑو زارا کو، زارا۔ حسن زور زور سے چلا رہا تھا۔ زارا کا نام سن کے رملہ کی بھی آنکھ کھلی، وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ نہیں میری زارا کو تم کچھ نہیں کرو گے حسن، میں تمہیں کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ ایک دم سے رملہ نے بازو سے پکڑ کے بری طرح سے حسن کو ہلایا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ رملہ کو دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ دیکھو شرٹ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے قریب نہیں آؤں گی اور نہ تمہیں اپنے قریب آنے دوں گی۔ زارا فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ چلو دیکھتے ہیں تم مجھے آج کیسے روک سکتی ہو۔ اپنی شرٹ اتار کے حسن نے ایک طرف پھینکی تھی۔ زارا کو لگا جیسے اب اس کی جان ہی نکل جائے گی۔ جلدی سے ہاتھ میں پکڑے فون سے اس نے نمبر ملایا۔ فیضان نے فون اٹھایا۔ فیضان مجھے حسن سے بچاؤ۔ زارا کی آواز سن کے فیضان کے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ فون حسن نے چھینا اور اپنے کان پہ لگا لیا۔ ہیلو بردر، کیسے ہو؟ میرے خیال سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہی ہوگے۔ کیسا جا رہا ہے تمہارا کورس؟ حسن میری بات سنو، دیکھو مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں مجبور تھا، مجھے ایسا موقع دوبارہ نہیں مل سکتا تھا۔ ہاں تو تم اپنے موقع کا فائدہ اٹھاؤ نا میرے یار، ایسا موقع تمہیں دوبارہ تھوڑی ملے گا۔ میں یہاں اپنی شادی کو پکا کرتا ہوں۔ یہ سن کے فیضان کا فشار خون بڑھا تھا۔ حسن دیکھو زارا کو ہاتھ بھی مت لگانا، میں تمہیں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں۔ زارا کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اسے مجبور کیا تھا، وہ کبھی بھی اس بات کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ تمہیں بدلہ لینا ہے تم مجھ سے لے لو، لیکن دیکھو زارا کو ہاتھ مت لگانا، میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں۔ فیضان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فون کے اندر سے زارا تک پہنچ جائے۔ ہاتھ کیوں نہ لگاؤں؟ آخر اس لڑکی کی عزت برباد کی تھی میں نے، اور پھر اس سے نکاح کیا تھا، اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ اسے بخش دوں۔ نفرت اپنی جگہ، بدلہ اپنی جگہ۔ ویسے بھی تم اور زارا الگ الگ تھوڑی ہو، بدلہ زارا سے لوں تب بھی تکلیف تو تمہیں ہی پہنچے گی، اور وہ تکلیف جو تمہیں ہوگی نا فیضان، اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ فیضان کی بے چینی عروج پہ تھی۔ حسن دیکھو میں تمہیں بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں، زارا کو کچھ مت کہنا، ورنہ تم جانتے نہیں ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ حسن نے ہنستے ہوئے کہا کیا کر سکتے ہو؟ اس وقت جانتے ہو تمہاری زارا کہاں ہے؟ میرے کمرے میں ہے، اور کمرے میں کنڈی میں لگا چکا ہوں، اپنی شرٹ بھی اتار چکا ہوں۔ یقین نہیں آتا؟ اپنی زارا سے پوچھ لو۔ اور اب میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں، یہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ اس وقت فیضان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔
حسن تم زارا کو کچھ نہیں کہو گے، پلیز، میں تمہاری منت کرنے کو تیار ہوں۔ دیکھو میں نے اس سے محبت کی ہے اور وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میں نہیں جانتا تھا بات اتنی بڑھ جائے گی۔ فیضان ابھی بھی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ فیضی، کیا میں ہی ملا تھا تمہیں یہ سب کرنے کے لیے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ میری محبت مجھ سے چھین لی، میں نے تب بھی کچھ نہیں کہا، لیکن مجھ پہ گھٹیا الزام میں برداشت نہیں کروں گا۔ ایک کردار ہی تو بچا تھا جس کی دھجیاں تم دونوں نے مل کے اڑائی ہیں، اس لیے مجھ سے امید مت رکھنا۔ یہ کہتے ہی حسن نے دوسرے ہاتھ سے زارا کا بازو پکڑا۔ میرا ہاتھ چھوڑو حسن، فیضان مجھے بچاؤ اس سے، خدا کے لیے، میں مر جاؤں گی اگر اس نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو، میرے ساتھ کچھ بھی کیا نا اگر، تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ فیضان تم نے مجھ سے کہا تھا کہ حسن کبھی بھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا، ایک کمرے میں رہ کے بھی کچھ نہیں کرے گا، ورنہ تم جانتے ہو میں کبھی بھی اس سے نکاح نہیں کرتی۔ حسن پلیز چھوڑ دو زارا کو، دیکھو اسے کچھ مت کہنا۔ میں کیوں کچھ نہ کہوں؟ دیکھو فون کر کے میرا وقت مت ضائع کرو، تم نے اپنے فائدے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، اپنا فائدہ سوچو، مجھے میرا کام کرنے دو، میں کبھی بھی زارا کو تمہارا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کے حسن نے فون بند کیا تھا۔ زارا زارا، فیضان کے بس میں نہیں تھا کہ کیسے زارا کو بچا لے۔ فون بند ہو چکا تھا، ریڈ سگنل وہ توڑ چکا تھا، اور سامنے سے آنے والے ٹرک کے ساتھ اس کی گاڑی بہت بری طرح سے ٹکرائی تھی اور دھماکے سے پھٹ گئی تھی۔ خدا کے لیے حسن میرا بازو چھوڑو، حسن نے زارا کو بیڈ پہ لے جا کے بری طرح جھٹکے سے گرایا۔ نہایت ہی گھٹیا قسم کی لڑکی ہو، اپنے مفاد کے بارے میں سوچتی ہو، کاش میں بھی تمہاری طرح ہوتا، لیکن کیا ہے نا، میری رگوں میں فرقان احمد کا خون گردش کر رہا ہے، جس نے نہ تو کبھی زبردستی تمہاری پھپھو کے ساتھ ایسا کچھ کیا اور نہ میں کر سکتا ہوں۔ تمہیں تمہاری عزت مبارک ہو، تمہارا یار مبارک ہو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی بنانے کا۔ بہرحال حسن اپنی شرٹ پکڑ کے کمرے سے باہر جا چکا تھا اور زارا پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اپنی کم ظرفی پہ افسوس ہو رہا تھا، وہ چاہتا تو آج بدلہ لے سکتا تھا، دھمکی وہ ویسے ہی دے رہا تھا کہ ابھی کچھ کر بیٹھے گا، لیکن کیا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ غصے سے باہر چلا گیا، پہلی بار سگریٹ پی رہا تھا، غصے کے مارے جی چاہ رہا تھا پورے شاہجہان محل کو آگ لگا دے۔ بار بار اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ کم ظرف نہیں تھا کہ ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کرتا، اور بہرحال وہ سوچ چکا تھا کہ زارا کو چھوڑ دے گا، یہاں بھی نہیں رکے گا۔ لیکن صبح ہی صبح زارا کے چلانے کی آواز کمرے سے آئی۔ اس وقت حسن لاؤنج کے صوفے پہ ہی لیٹا سو رہا تھا۔ زارا کے چلانے کی آواز پہ پورا گھر اپنے اپنے کمروں سے باہر آیا۔ وہ چلا رہی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی زارا کے کمرے کا دروازہ کھلا تو موبائل زمین پہ گرا ہوا تھا اور وہ بے تحاشا چلا رہی تھی، میرے فیضان کو کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ عارفہ بیگم اس کے پاس چلی گئیں۔ زارا یوں تھی جیسے پاگل ہو چکی ہو، بالکل ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ عارفہ بیگم کہنے لگی، کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے فیضان کو، کیا بول رہی ہو؟ حسن بھی پیچھے ہی کھڑا تھا، نائلہ بیگم بھی دروازے کے پاس کھڑی تھی، شاہجہان بیگم بھی زارا کے پاس آ گئیں۔ کیا ہوا ہے زارا؟ زارا کہنے لگی، پتہ نہیں کس کا فون آیا تھا، فیضان کے فون سے، کہہ رہا تھا کہ گاڑی کا دھماکہ ہو گیا ہے، گاڑی کو آگ لگ گئی ہے اور بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی میں جو بھی مسافر تھا اس کا موبائل باہر گرا ہوا تھا اور وہ جل کے مر چکا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، فیضان مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ زارا کی بات نے سب ہی پہ دھماکہ کیا تھا۔ جلدی سے حسن نے زمین پہ گرا فون اٹھایا، فیضان کے نمبر پہ کال کی۔ وہاں کسی اجنبی نے فون اٹھایا جو انگلش میں بات کر رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ یہ فون اسے ایک گاڑی کے باہر گرا ہوا ملا ہے جو بری طرح سے جل چکی ہے، اس کار کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔
یہ سن کے حسن کے ہوش اڑے۔ عبد الرحمن صاحب اب اپنے کمرے سے نکلے، حسن سے پوچھنے لگے کیا ہوا ہے فیضان کو۔ منان صاحب بھی دل پکڑ کے بیٹھ گئے۔ نائلہ تو وہیں بے ہوش ہو کے گر گئیں۔ خبر ہی کچھ ایسی تھی۔ شاہ جہان بیگم کا بھی بی پی ہائی ہوا، سینے میں درد کی لہریں اٹھنے لگی، لگ رہا تھا جیسے کوئی قیامت ٹوٹ گئی ہو۔ زارا دیوانوں کی طرح فیضان فیضان پکار رہی تھی۔ غزالہ بیگم نائلہ بیگم کے پاس زمین پہ بیٹھ گئی، اس کے رخسار تھپ تھپ آنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا ہوگا فیضان کو بھابی، جھوٹی خبر ہوگی، ہوش کریں۔ لیکن نائلہ بالکل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ عبد الرحمن صاحب کا سر چکرا رہا تھا، منان صاحب سینہ پکڑ کے بیٹھے تھے۔ حسن بھول چکا تھا کہ اس کی فیضان کے ساتھ کیا دشمنی تھی اور کیا نہیں۔ وہ بار بار فون کر رہا تھا۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے دیکھیں، شاید مریض بچ گیا ہو۔ لیکن جس شخص کے پاس موبائل تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ گاڑی برے طریقے سے جل چکی ہے۔ جب گاڑی ہی خاک ہو گئی ہے تو اندر بیٹھا انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ بہرحال شاہ جہان بیگم تو سینہ پیٹ کے رونے لگی۔ ہائے ہائے میرا فیضان، کیا ہو گیا اس کو؟ ایسا بھی راتوں رات کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ رونا دھونا مچ گیا۔ عبد الرحمن نے فوراً سے ٹکٹ خریدی اور منان صاحب کو لے کے لندن چلے گئے۔ لیکن جو خبر انہیں ملی اس نے سبھی پہ مصیبت کے پہاڑ توڑے تھے۔ گاڑی کے ساتھ ساتھ گاڑی میں موجود شخص بھی جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ دونوں بھائی روتے دھوتے واپس آئے۔ نائلہ بیگم کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے، ہوش میں آتی تھیں تو فیضان فیضان پکارتی تھیں۔ رمشا روشنا رو رو کے بے حال تھیں، اور زارا کی حالت بہت بری تھی۔ وہ فیضان کہہ کے پکارتی پھر رونے لگتی، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، تم کیسے مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو؟ غائبانہ جنازہ پڑھایا گیا۔ حسن بھی چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ زارا نے اس کے ساتھ کیا کیا، فیضان نے کیا کیا۔ اس وقت تو سبھی کا غم مشترکہ تھا۔ وہ خود بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ عبد الرحمن صاحب نے پہلی بار بھانجے کو گلے لگایا اور بہت روئے۔ منان صاحب کو رات کو ہی مائنر ہارٹ اٹیک ہوا۔ حسن کا ایک پاؤں ہسپتال میں تھا، دوسرا پاؤں گھر میں تھا۔ نگار بیگم، انور صاحب دونوں گھر پہ موجود تھے۔ سبھی کا رو رو کے برا حال تھا۔ زارا کمرے میں اپنے آپ کو اکیلا بند کر چکی تھی، نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ رات تک منان صاحب کی طبیعت کچھ سنبھلی۔ نائلہ بیگم ہوش میں آتی تو رونے لگتی۔ بڑی مشکل سے روشنا نے اپنی ماں کو دودھ کا گلاس پلایا۔ بار بار فیضان کا نام لیے جا رہی تھی۔ کیوں چلا گیا وہ لندن؟ ارے زارا کی بچی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ اگر یہ ہمیں وقت پہ بتا دیتی تو میرا بیٹا نہ دور جاتا، نہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا۔ مار دیا اس زارا نے میرے بیٹے کو۔ نائلہ بیگم کا سارا غصہ زارا پہ تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ جو کچھ فیضان کے ساتھ ہوا ہے وہ زارا کی وجہ سے ہوا ہے۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ معمول پہ آنے لگا، لیکن عبد الرحمن صاحب بیمار رہنے لگے۔ منان صاحب نے تو بالکل ہی فیکٹری جانا چھوڑ دیا تھا۔ ہلال اور بلال کے سر پہ فیکٹری چھوڑنے کا مطلب تھا کہ فیکٹری کی بربادی کا آغاز ہو جائے گا۔ اس لیے حسن نے خود ہی بڑی خاموشی سے فیکٹری جانا شروع کر دیا۔ فیکٹری کے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھنے لگا۔ بنا کچھ کہے وہ سب کچھ سنبھال رہا تھا۔ گھر آتا تھا تو منان کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ وہ گم سم حسن کی شکل دیکھتے رہتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ تمہارے اندر مجھے اپنا فیضان نظر آتا ہے، کبھی اس کا چہرہ چومنے لگتے، کبھی اس کے ساتھ رونے لگتے۔ نائلہ بیگم بھی جب روتی تھی تو حسن ہی آنسو صاف کرتا تھا۔ 10 دن کے بعد نگار بیگم اپنے گھر واپس گئیں اور حسن سے یہی کہہ کے گئیں کہ اب تمہیں ہی سب کچھ سنبھالنا ہے۔ وہ نہ بھی کہتی تو بھی حسن ایسے موقع پہ اپنے ماموں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ جو بھی تھا، بچپن سے ابھی تک حسن کے اخراجات اس کے تینوں ماموں نے ہی کیے تھے۔ بہرحال شاہ جہان بیگم بھی چپ سی ہو گئی تھیں۔ ٹھیک سے کوئی بھی کچھ نہیں کھا رہا تھا۔ رات کو جب حسن فیکٹری سے واپس آیا تو بلال اور ہلال سے کہہ چکا تھا کہ دیکھو اگر تم لوگوں نے توجہ نہ دی
تو جو کچھ بچا ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ نہ تو منان ماموں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کاروبار کو سنبھالیں، اور نہ ہی عبد الرحمن ماموں میں۔ وہ ان دونوں کے اندر احساس ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں چپ تھے، کہنے لگے تم جیسا کہو گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ حسن نے سب کے کام بانٹ دیے۔ رات کو جب گھر آیا تو رشنا اور رمشا صوفے پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ نور ان کے پاس بیٹھی ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے تسلی دے رہی تھی۔ عمر نے بھی فیکٹری جانا شروع کر دیا تھا۔ کافی سمجھدار لڑکا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ہاشم صاحب بھی فیکٹری جانے لگے تھے، حالانکہ ان کا ارادہ تھا کہ اپنا کاروبار شروع کریں گے اور گھر بھی الگ لیں گے، لیکن جو حالات پیدا ہو گئے تھے سبھی ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔ حسن کو دیکھ کے رمشا اور رشنا اس کے پاس آ گئیں۔ حسن بھائی، فیضان نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا پلیز انہیں معاف کر دیجیے گا، یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میرے دل میں اس کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور میں مر کے بھی کبھی یہ نہیں چاہ سکتا تھا کہ اسے اس طرح کا کچھ ہو جائے۔ باقی لڑائی جھگڑا تو ہر ایک گھر میں ہوتا ہی ہے۔ بہرحال حسن کہنے لگا کہ تم لوگ خود کو اکیلا نہ سمجھنا، یہی سمجھنا کہ میں تم لوگوں کا بھائی ہوں۔ یہ سن کے دونوں ہی رونے لگی۔ گھر کا ماحول کافی سوگوار سا ہو چکا تھا، نہ ٹھیک سے کوئی کھاتا تھا نہ پیتا تھا۔ شاہجہان بیگم بھی خالی دودھ کا گلاس پی کے سو جاتی تھیں۔ 10 دن گزر چکے تھے، زارا اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ رات کو حسن دیر تک ڈیزائننگ بناتا رہا۔ کندھوں میں شدت سے درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ ایک ہاتھ سے اپنے کندھے دبا رہا تھا، دوسرا ہاتھ لیپ ٹاپ پہ تیزی سے چل رہا تھا، کیونکہ اس وقت فیکٹری اسی کے سر پہ تھی۔ رات کے 3 بجے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے زارا تھی۔ اسے دیکھ کے حسن نظریں پلٹنا بھول گیا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے، رنگت بالکل پیلی پڑی ہوئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی دنوں سے بالوں میں بھی کنگھا نہیں کیا۔ وہ اس کے پاس آ گئی۔ اس وقت حسن صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، گود میں لیپ ٹاپ رکھے کام کر رہا تھا۔ زارا آ کے گھٹنوں کے بل زمین پہ حسن کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ بری طرح سے چونکا۔ زارا، حسن نے ابھی یہی کہا تھا کہ وہ ہاتھ جوڑ کے رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں میرے ساتھ ایسا سب کچھ کیوں ہوا ہے۔ میں نے تم سے تمہاری محبت چھینی تھی، میں نے تم پہ گھٹیا الزام لگایا تھا، میں نے تم سے تمہارا سب کچھ چھینا، تمہاری عزت بھی چھین لی۔ اس لیے دیکھو، مجھ سے میرا فیضان چھن گیا، مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی حسن۔ حسن نے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھا، پھر اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی، بے شک تم مجھے اچھی نہیں لگتی، بے شک تم نے اور فیضان نے میرے ساتھ ایسا کیا، لیکن جو مرضی بھی کیا ہو، میں نے فیضان کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، اور نہ میں نے کبھی تمہیں بد دعا دی ہے۔ لیکن مجھے تو لگ گئی نا حسن، مجھے شاید تمہاری آہ لگ گئی۔ تم مجھے نایاب کے پاس لے جاؤ، میں اس کی منت سماجت کروں گی، اسے بتاؤں گی کہ تم برے نہیں تھے، سارا قصور میرا تھا، میں نے جیلسی میں سب کچھ کیا تھا۔ حسن تم مجھے نایاب کے پاس لے کے جاؤ نا، میں اس کی منت سماجت کروں گی، میں اسے دوبارہ تمہاری زندگی میں لے آؤں گی۔ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، میرا فیضان زندہ ہو جائے، یہ سب کچھ جھوٹ ہو جائے، شاید یہ سب کچھ بھیانک خواب ہو، اللہ کرے یہ کوئی خواب ہی ہو، یہ سچ نہ ہو۔ یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں کیسے جیوں گی اس کے بغیر؟ تم جانتے ہو نا حسن، میں نے اسے کتنا چاہا ہے۔ 5 سال کم تو نہیں ہوتے، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حسن تم مجھے دل سے معاف کر دو۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ حسن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح سے چپ کروائے، کیسے تسلی دے۔ روتے روتے وہ بے ہوش ہو چکی تھی، وہیں زمین پہ گر چکی تھی۔ یہ دیکھ کے حسن پریشان ہوا۔ زارا ہوش میں آؤ۔ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ جب حسن نے اس کا رخسار تھپ تھپایا لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ بے ہوشی میں بھی فیضان کا نام لے رہی تھی۔ حسن گھٹنوں کے بل زمین پہ ہی بیٹھ گیا۔ کافی دیر اسے جگانے کی کوشش کرتا رہا۔ لگ رہا تھا کہ جیسے بے جان وجود ہو، یوں لیٹی تھی جیسے زندہ لاش ہو۔ حسن کو اس پہ ترس آیا۔
اسے گود میں بھرا، بیڈ پہ لٹایا، خود صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا اور اپنا سر پکڑ لیا۔ ایک فیضان کے جانے سے لگ رہا تھا کہ شاہ جہان محل بے رونق ہو چکا ہے۔ ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حسن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حالات کو کس طرح سے اپنے کنٹرول میں کرے۔ بہرحال وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ صبح جب زارا کی آنکھ کھلی تو خود کو حسن کے کمرے میں دیکھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ شاید صبح صبح کا وقت تھا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، بیڈ سے نیچے اتری تو کمرے کا دروازہ کھلا۔ حسن شاید اندر آیا تھا۔ اپنے کپڑے نکالنے کی غرض سے وہ اندر آیا۔ زارا کو جاگتے ہوئے دیکھا تو خاموشی سے الماری کی طرف چلا گیا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا زارا، اٹھ کیوں گئی؟ سو جاؤ، میں صرف اپنے کپڑے لینے آیا ہوں۔ مجھے فیکٹری جانا تھا، اس لیے تم چاہو تو آرام کر سکتی ہو۔ لیکن وہ حسن کے پاس آ گئی۔ مجھے چین نہیں آ رہا، مجھے فیضان بہت یاد آ رہا ہے، یہ کہہ کے وہ پھر سے رونے لگی۔ وہ مجھے کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے حسن؟ کیا میں اتنی بری تھی؟ شاید میں واقعی میں بری تھی، اسی لیے تو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ مجھ جیسی لڑکی کو زندہ رہنا ہی نہیں چاہیے۔ مجھے بھی اپنے فیضان کے پاس جانا ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ میں نے یہاں پہ بہت لوگوں کا دل دکھایا ہے، میں مزید لوگوں کی بد دعاؤں کے حصار میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے بھی مر جانا چاہیے۔ وہ پھر سے ہذیانی کیفیت میں آ گئی۔ حسن اسے دیکھنے لگا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی اور اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ زارا! حسن اس کے پیچھے گیا، لیکن وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پہ جا پہنچی۔ زارا، کیا کر رہی ہو تم؟ روبینہ بیگم جو اوپر کے پورشن میں رہتی تھیں، وہ اپنے کمرے سے باہر آئیں، لیکن تب تک زارا چھت کی منڈیر پہ پہنچ چکی تھی اور اپنا ایک پاؤں نیچے کی جانب لٹکا چکی تھی۔ روبینہ بیگم کی تو چیخیں بلند ہوئیں، شور سا مچ گیا۔ اس سے پہلے کہ زارا دوسرا پاؤں بھی دوسری جانب رکھ کے نیچے کود جاتی، حسن اس کی کلائی پکڑ کے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے میرے فیضان کے پاس جانا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بڑی مشکل سے حسن نے اسے نیچے اتارا تھا، لیکن وہ بار بار اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے اپنے فیضان کے پاس جانا ہے۔ ایک زوردار تھپڑ حسن نے اس کے منہ پہ مارا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ ہوش میں آؤ، مر چکا ہے وہ، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ لیکن میں مر کے دکھاؤں گی حسن، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے اپنے فیضان کے پاس جانا ہے۔ روبینہ بیگم نے زارا کو پکڑا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کیوں حرام موت مرنا چاہتی ہو؟ ہوش میں آؤ زارا۔ نہیں چچی، مجھے ہوش میں نہیں آنا۔ آپ نہیں جانتی مجھ سے میرا کیا کھو گیا ہے۔ کاش کوئی مجھ سے یہ کہتا کہ میں اپنی جان دے دوں اور بدلے میں فیضان مجھے مل جائے گا، تو میں اپنی جان بھی دے دیتی۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے اس کے لیے، جو اس نے کہا میں نے کیا، صرف اس کی محبت میں۔ پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے، مجھے اتنا بڑا دکھ دے کے چلا جائے؟ میں کیسے جیوں گی اس کے بغیر؟ میں نہیں جی سکتی۔ زارا روئے جا رہی تھی۔ روبینہ بیگم اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ حسن کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فیکٹری سنبھالے یا گھر سنبھالے، کیونکہ آئے روز کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا تھا۔ کبھی نائلہ بیگم کو ہسپتال لے کے جانا پڑتا، کبھی فیکٹری میں کوئی اور اونچ نیچ ہو جاتی۔ اپنے کمرے میں آ کے بے اختیار حسن کی بھی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ پہلی بار زارا کی حالت دیکھ کے اسے زارا پہ ترس آیا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے نیم مردہ وجود ہو۔ آج تک کبھی اس نے زارا کو اتنی بری حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو اسے پتا تھا کہ وہ فیضان سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اتنی کرتی ہے، یہ اندازہ اب ہو رہا تھا۔ اس کی خاطر حرام موت کو گلے لگانے کو تیار تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا سب کچھ سنبھالتے سنبھالتے۔ سب کچھ کافی حد تک حسن سنبھال چکا تھا۔ منان صاحب کبھی کبھی فیکٹری چلے جاتے تھے۔ عبد الرحمن صاحب بھی حسن کے کام سے کافی مطمئن ہو چکے تھے۔ اندازہ ہو چکا تھا انہیں کہ جسے انہوں نے کھوٹا سکہ سمجھا تھا، آج وہی کام آ رہا تھا۔ ہاشم صاحب اور عمر البتہ حسن کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے تھے۔ عمر کافی سمجھدار تھا۔ ایک بار حسن گھر پہ آیا تو ملازم سے کہا کہ کھانا ٹیبل پہ لگاؤ، سب لوگ کھانا ٹیبل پہ کھائیں گے۔ جب سے فیضان کے مرنے کی خبر ملی تھی، کوئی بھی کھانا ٹیبل پہ نہیں کھا رہا تھا۔ اول تو کوئی کچھ کھا ہی نہیں رہا تھا۔ ملازمہ نے کھانا ٹیبل پہ لگا دیا۔
حسن عبد الرحمن اور عارفہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کے انہیں باہر لے کے آیا۔ آہستہ آہستہ سبھی کے کمروں میں جا کے سب کو باہر لے کے آیا، ٹیبل پہ بٹھایا، کھانا کھانے کے لیے کہا۔ سب کے دلوں سے حسن کی نفرت ختم ہونے لگی تھی۔ جس طرح سے وہ سب کو سنبھال رہا تھا، سبھی اپنے رویوں پہ شرمندہ تھے۔ ایک زارا تھی جو ابھی بھی اپنے کمرے میں تھی۔ نور جب زارا سے کھانے کا کہنے کے لیے زارا کے کمرے میں گئی تو وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ فیضان کی تصویر ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ نور کہنے لگی، زارا آپی کھانا کھا لیں، جاؤ تم یہاں سے، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ زارا کا وہی لہجہ تھا، ٹوٹا ہوا۔ حسن بھائی بلا رہے ہیں، نور نے بڑے پیار سے اس سے کہا۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، کہہ دیا نا تمہیں، جاؤ یہاں سے۔ نور واپس آ گئی، کہنے لگی وہ کھانا نہیں کھا رہی، منع کر رہی ہیں۔ حسن کرسی سے اٹھا اور زارا کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ابھی بھی فیضان کی تصویر ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ حسن اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ حسن کو دیکھ کے وہ اپنا رخ بدل چکی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، تم یہاں سے جاؤ۔ زارا نے اسے بھی صاف جواب دیا، میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم اٹھ کے باہر کھانا نہیں کھاؤ گی۔ زارا انسان صرف اپنے لیے نہیں جیتا، اسے دوسروں کے لیے بھی جینا چاہیے۔ پہلے ہی سب لوگ فیضان کی حادثاتی موت کی وجہ سے پریشان ہیں، اور اس پہ تمہارا رویہ۔ تمہیں پتہ ہے عبد الرحمن ماموں کی کیا حالت ہے؟ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے ماں باپ کے بارے میں ہی سوچ لو۔ میں کیوں سوچوں کسی کے بارے میں؟ مجھے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا، نہ مجھے کھانا ہے، نہ پینا ہے، اور نہ مجھے جینا ہے۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ میرے جینے کا مقصد ختم ہو چکا ہے، میری زندگی میں کچھ اور نہیں بچا۔ حسن نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے کھڑا کیا۔ حسن، ہر بار زبردستی مت کیا کرو میرے ساتھ۔ زارا نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ جب تم بات نہیں مانو گی تو مجھے زبردستی کرنی پڑے گی۔ مرنے سے پہلے کوئی بھی نہیں مرتا، تم چاہ کے بھی نہیں مر سکتی۔ یہ کہہ کے وہ اسے باہر لے آیا، اپنے برابر والی کرسی پہ بٹھایا۔ سب لوگ چپ چاپ کھانا کھا رہے تھے۔ حسن نے اس کی پلیٹ میں سالن ڈالا، روٹی بھی اسے پکڑائی۔ پہلا نوالا لیتے ہی زارا